اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ یہاں بھی مفسرین کے مطابق تقدیر ہے اور لفظ مقدر ہے فعل کہ قولو، اے قولو اہدنا الصراط المستقیم۔ امام قاسمی رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا، اہدنا طریقۃ العبودیہ، کہ یا اللہ ہمیں سکھا دے عبادت کا طریقہ۔ اور یہ معنی اور یہ ترجمہ اس لیے کرتا ہے وہ کیونکہ پہلے اقرار تھا اور یہ عہد کیا تھا بندے نے ایاک نعبد میں کہ یا اللہ ہم عبادت صرف تیری ہی کریں گے، تو اب عبادت کرنے کے لیے سوال ہے، دعا ہے، صحیح راستہ اور صحیح طریقہ دکھلانے کا، تو اسی لیے ترجمہ ہوا اہدنا طریقۃ العبودیہ کہ ہمیں عبادت کا طریقہ اور صحیح راستہ یا اللہ وہ سکھا دے، سمجھا دے، دکھلا دے۔ اور سراج المنیر وہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کا ربط ما قبل سے کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بندے نے اللہ سے مدد مانگی ایاک نستعین، تو گویا اللہ رب العزت نے پھر اپنے بندے سے پوچھا کہ کیف اعینکم، اے بندو میں تمہاری کیسی مدد کروں، کس چیز میں تم مدد مانگ رہے ہو، کس بارے میں مدد مانگ رہے ہو؟ تو بندے نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت میں، صحیح راستہ دکھلانے میں ہماری مدد فرما۔ ہدایت اس کی لغتاً اور اصطلاحاً تشریح وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہدایت کہتے ہیں الدلالۃ علی الخیر باللطف، خیر کے بارے میں کسی کو راستہ دکھانا، خیر کی طرف کسی کو لے جانا باللطف، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ، یعنی خیر کا راستہ بھی دکھا دے اور ساتھ میں شفقت اور نرمی بھی ہو اس میں، تو اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ کبھی کبھی ہدایت شر میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اکثراً خیر میں اس کا استعمال زیادہ ہے۔ شر میں اس کا استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، تو جہنم کا راستہ وہ خیر کا راستہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ہدایت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پھر اس کے استعمال کے لحاظ سے اس کے معانی میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہے اس لفظ کی۔ ہدایت کیا صلہ میں الا آ جائے، لام آ جائے، بالذات متعدی ہو جائے، بالواسطہ متعدی ہو جائے، تو اگر یہ متعدی بالذات ہو جائے ہدایت کا لفظ تو پھر یہ اس کا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، یعنی انسان جو چاہتا ہے، جو اس کی آرزو ہوتی ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے، وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے مراد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور یہ صفت پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی کہ ایسی ہدایت صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کہ انسان کو اپنی مطلوب، اپنی مراد تک پہنچا دے۔ اور یہ صفت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ انک لا تہدی من احببت،
اے نبی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی کسی کو ہدایت نہیں کر سکتے اس لحاظ سے کہ اس کو مقصود تک پہنچا دو، اس کو جنت تک چھوڑ کر آؤ۔ یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف وہ راستہ دکھلانا تھا، باقی اس پہ چلانے کی توفیق اور منزل تک رسائی کی توفیق وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ تو بذات متعدی ہو جائے تو ایصال الی المطلوب کا معنی ہوگا، اور اگر الا سے متعدی ہو جائے تو پھر معنی ہوگا اراءۃ الطریق، صرف نفس راستہ اس کو دکھلانا، پھر وہ منزل کو پہنچے یا نہ پہنچے اس میں کوئی قید وہ نہیں ہے۔ اراءۃ الطریق، نفس اراءۃ الطریق، آپ کسی کو کہیں کہ لاہور کو کون سا راستہ جاتا ہے اور آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ بائی پاس ہے، اس پہ سیدھے چلتے جاؤ، آدھا گھنٹہ بعد آپ لاہور پہنچ جاؤ گے، بس یہ اراءۃ الطریق آپ نے کر دی۔ اب وہ اس پہ چلے اور وہ لاہور پہنچے یا نہ پہنچے، کسی اور ہی جگہ نکل جائے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو جب الا سے متعدی ہو جائے تو پھر اس کا معنی ہے اراءۃ الطریق۔ اور یہ قرآن میں بھی ہوا ہے کہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور جب صلہ میں اس کا لام آ جائے، یعنی ہدایت کے لفظ کے بعد لام آ جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ سیدھی راہ پر چلا کر اس کو سیدھے راستے پر چلانا، سیدھا راستہ اس کو دکھانا۔ پھر اس میں بھی وہی قید ہے کہ پہنچے یا نہ پہنچے، کبھی وہ پہنچے گا کبھی وہ نہیں پہنچے گا منزل کو۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ نے معنی کیا ہے ہدایت کا کہ تخصیص بشیء، کہ جب لام اس کے صلے میں آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہدایت، یہ کام پھر اسی ہی میں منحصر ہے۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہدی للتی ہی اقوم۔ اب ہدایت کے صلے میں یہاں پر لام آیا ہے تو یہ انحصار کا معنی وہ دے گی، مقصد یہ ہوگا کہ یہ ہدایت یہ صرف اور صرف قرآن ہی میں منحصر ہے، تو لام وہ انحصار کا معنی اس میں موجود ہے۔ تو یہ 3 طرق سے ہدایت استعمال ہوتی ہے، لفظ ہدایت۔ پھر یہاں پر ایک مشہور سوال ہے جو اکثر مفسرین نے یہاں پر کیا ہے کہ مومن تو ہدایت پر ہے، وہ تو نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی معبودیت، اس سے استعانت، اس کی اسماء و صفات، ان سب چیزوں کا قائل ہے، اور یہی ہدایت ہے، تو پھر کیوں مومن دوبارہ ہدایت مانگ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ تو تحصیل الحاصل ہے، ایک چیز اس کو حاصل ہو چکی ہے، پھر دوبارہ اس کو حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ اور علی رضی اللہ عنہ سے بھی نقل ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہے کہ مومن اب استقامت مانگ رہا ہے، جس ہدایت پر وہ چل رہا ہے اب وہ استقامت کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اب مجھے اس راستے پہ استقامت وہ نصیب فرما۔ تو اسی لیے ترجمہ ہوگا ثبتنا علیہ، یا رب یا اللہ ہمیں اب اس راستے پر، صحیح راستے پر اب ثابت قدمی عطا فرما۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ وہ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی اس طرح کرتا ہے کہ اہدنا فی زمن المستقبل کما ہدیتنا الآن، یا اللہ ہمیں مستقبل میں بھی اس راستے کی توفیق دینا، اس راستے پر چلانا، جیسے اب چلا رہے ہو، جیسے اب ہم ہدایت پر چل رہے ہیں حال کے زمانے میں، تو یا اللہ مستقبل میں بھی ہمیں اسی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور امام قاسمی رحمہ اللہ وہ معنی کرتے ہیں کہ زدنا ہدن الی ہدن، یا اللہ ہماری ہدایت مزید بڑھا دے۔ ٹھیک ہے مومن ہدایت پر ہوگا لیکن وہ پھر بھی مزید ہدایت کا محتاج ہے، اس کو ضرورت ہے کہ وہ مزید ہدایت حاصل کر لے۔
تو زدنا ہدن الی ہدن، یا اللہ مزید ہماری ہدایت وہ فرما۔ اور بعض مفسرین معنی کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں کہ احرسنا عن الغوایت وشہوات او وعصمنا من الشبہات، یا اللہ ہمیں بچا گمراہی سے، یا اللہ ہمیں بچا شہوات سے، خواہشات سے، اور وعصمنا من الشبہات، یا اللہ ہمیں شکوک اور شبہات سے بھی بچا، کہ ہمارے اس عقیدے میں شیطان کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، کوئی شک اور شبہ اس میں نہ ڈال دے۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم یہ تحصیل الحاصل نہیں ہے۔ الصراط پھر یہ صاد سے بھی نقل ہے، اور اصل میں یہ الصراط ہے، سین، تو سین سے بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور صاد سے بھی اس کو پڑھنا جائز ہے، الصراط۔ پھر یہاں پر استعارہ ہوا ہے، استعارہ اس طرح ہوا ہے کہ باطنی راستے کو اللہ رب العزت نے ظاہری راستے سے تشبیہ دی ہے، تشبیہ المعقول بالظاہر، کیونکہ مومن جو راستہ مانگ رہا ہے وہ تو باطنی راستہ ہے، ہدایت وہ تو ایک باطنی چیز ہے، جس پہ وہ چل رہا ہے وہ باطنی چیز ہے، جس سے پہ وہ زندگی گزار رہا ہے وہ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو، اس عقیدے کو، اس عمل کو، مومن کے اس فعل کو اس ظاہری راستے سے مشابہ کیا ہے، کہ ظاہری ایک سیدھا راستہ ہو، بغیر تکلیف اور پریشانیوں کے، بغیر رکاوٹوں کے۔ تو جس طرح انسان اس پہ اپنی مقصود اور مراد کو پہنچ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ ہدایت بھی ایک وسیع اور بے تکلف اور بغیر رکاوٹوں کا راستہ ہے کہ انسان اس سے جنت تک بآسانی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک استعارہ ہے، اس کو کہتے ہیں تشبیہ المعقول بالظاہر، تو ظاہری راستے سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ اور شرع میں اس صراط سے مراد پھر اسلام مراد ہے، اہدنا الصراط، اسلام کا راستہ، ایمان کا راستہ، جنت کا راستہ، وہ یا اللہ ہمیں دکھلا دے۔ مدارک، تفسیر مدارک میں کہ الصراط کا معنی کیا ہے دین حق کا، یا اللہ ہمیں دین حق کا، دین حق وہ ہمیں سمجھا دے، اس کی توفیق ہمیں دے۔ اور امام قاسمی رحمہ اللہ الصراط کا معنی کیا ہے طریقۃ العبودیہ، یا اللہ ہمیں عبادت کا طریقہ سمجھا دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل ہے صراط بمعنی کتاب اللہ، اہدنا کتاب اللہ، یا اللہ ہمیں کتاب اللہ، قرآن کلام اللہ، اس کی توفیق دے، اس کی سمجھنے کی وہ ہمیں توفیق دے، اور اس پر چلنے کی توفیق دے، کیونکہ قرآن کو بھی صراط کہا گیا ہے اللہ رب العزت نے، اور یہی قرآن آپ کو جنت لے کر پہنچا دیتی ہے۔ تو اسی لیے امام ابن جریر رحمہ اللہ ایک اور اس کی وہ تشریح کرتے ہیں کہ صراط المستقیم، صراط المستقیم کا کیا مقصد ہے؟ الذی لا اعوجاج فیہ، وہ راستہ جس میں کوئی وہ کھجاوٹ نہیں ہو، جس میں وہ کوئی کجروی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم، بالکل سیدھا راستہ۔ اور الذی دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ صراط المستقیم کا معنی ہے الذی لا افراط و تفریط فیہ، کہ جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو، نہ کمی ہو اور نہ زیادتی ہو، انسان اللہ رب العزت کے احکامات میں سے کمی بھی نہ کرے اور اس کی تجاوز کر کے اس میں زیادتی، خود سے کوئی بدعات رسومات وہ بھی شامل نہ کر لے۔ الذی لا افراط ولا تفریط فیہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراط المستقیم کا معنی کرتے ہیں الذی ترکنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صراط المستقیم وہ راستہ ہے جس پر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر چلے گئے ہیں اس دنیا سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین سکھا گئے ہیں، جو دین ہم تک پہنچا گئے ہیں، یا اللہ وہی دین ہمیں نصیب فرما، اسی دین پر ہمیں چلنے کی توفیق فرما۔ تو اس کو کہتے ہیں صراط المستقیم۔ اور
امام ابن کثیر رحمہ اللہ پھر ان تمام اقوال کا خلاصہ پیش کرتے ہیں ایک دو الفاظ میں، اور وہ کہتے ہیں وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ صَحِيحَةٌ وَهِيَ مُتَلَازِمَةٌ، یہ تمام اقوال آپس میں ایک دوسرے کے متلازم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہے، اور یہ تمام اقوال صحیح ہے۔ یہ تمام مفسرین نے جتنی بھی تعبیرات کی ہے اس صراط المستقیم کی، یہ تمام تعبیرات امام ابن کثیر وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے متلازم ہے، یہ ایک دوسرے کے قریب ہے۔ صراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم یہ صیغہ اسم فاعل ہے، اصل میں مستقیم تھا، تو صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، اس میں دو اقوال ہے کہ یہ ترکیبی لحاظ سے ما قبل صراط الذین اہدنا الصراط المستقیم اس سے کیا ترکیبی لحاظ سے ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ یہ ما قبل صراط المستقیم اس سے یہ بدل واقع ہوا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ما قبل اہدنا الصراط المستقیم اس کے لیے صفت واقع ہوا ہے ترکیبی لحاظ سے۔ پھر اگر یہ ترکیبی لحاظ سے ہم اس کو بدل مان لے تو اس کے کچھ پھر فوائد ہے، بدل اور مبدل منہ کے یہاں پر کچھ فوائد بنتے ہیں، اور وہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے وہ بیان کیے ہیں۔ اول فائدہ بدلیت میں یہ ہے کہ اس راہ میں استقامت ہے اور انعامات بھی ہے، جیسے اس راستے میں استقامت ہے اسی طرح اس راستے میں انعامات بھی ساتھ ساتھ وہ ملیں گے۔ اور دوسری بات اس میں تسلی ہے کہ اے مومن، اے مصلی، اے نماز پڑھنے والے، تو اکیلا نہیں ہے اس راستے پر، تو اکیلا اس راستے کا مسافر نہیں ہے، تجھ سے پہلی بھی بہت سے لوگ اس راستے پر گزر چکے ہیں۔ تو یہ ایک تسلی انسان کو مل جاتی ہے کہ یہ راستہ صحیح راستہ ہے، میں اکیلا اس پہ نہیں جا رہا، مجھ سے پہلے بھی سلف صالحین انبیاء وہ بھی اس راستے پر گزر کر اپنے مقصود کو پہنچ چکے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ ہدایت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، ہر قوم، ہر ملت، ہر دین کے پجاری اور ہر دین کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فیصلہ کیا کہ نہیں، ہدایت پر صرف وہی ہے جو رجال اللہ ہو، جو اللہ کے بندے ہو، صراط الذین انعمت علیہم، جس پر اللہ نے خاص انعامات کیے ہو، دینوی دنیاوی لحاظ سے جن پر انعامات ہو چکے ہو، جن کی کامیابی دنیا میں بھی لوگ دیکھ چکے ہو، جن کی کامیابی وہ ظاہر ہو چکی ہے، تو وہی لوگ صرف ہدایت پر ہوں گے۔ تو اس لیے ہر کسی کا دعویٰ، یہود اور نصارہ اور ہندو اور ہر کسی کا دعویٰ یہاں پر نہیں چلے گا، کیونکہ ان پر انعامات ہوئی ہی نہیں، ان پر الٹے اللہ کی طرف سے عذاب، لعنتیں وہ ہوئی ہے۔ تو اسی لیے یہ تین فوائد بدلیت میں علماء مفسرین نے بیان کی ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، الذین موصول ہے، انعمت علیہم، انعمت انعام سے ماخوذ ہے۔ انعام کہتے ہیں احسان کو، کسی پر احسان کرنا، تفضل کرنا، کسی کو نوازنا، کسی کو ویسی ہی کوئی چیز بخش دینا، کوئی چیز عطا کر دینا، اس کو کہتے ہیں انعام۔ امام ابو حیان رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر بحر المحیط میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد ہے، انعام سے مراد ہے لین العیش، پر آسائش زندگی،
آرام والی زندگی، مزے والی اور نعمتوں والی زندگی انعمت علیہم سے وہ مراد ہے۔ اور پھر انعامات اللہ رب العزت کی وہ انسان پر دنیا میں دو قسم کی ہے، ایک روحانی انعامات ہیں اور ایک جسمانی۔ ایک وہ انعامات ہیں جو انسان کی روح سے متعلق ہے اور دوسرے جو انسان کے جسم سے متعلق ہے۔ پھر یہ دونوں دو قسم کے ہیں، یہ ہر دونوں پھر دو قسم کے ہیں، ایک وہبی اور ایک کسبی۔ وہ انعامات جو روحانی ہو اور وہبی ہو، اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہو، وہ انعامات جو روحانی ہو اور جو کسبی ہو، جو انسان اپنی محنت اور مشقت سے حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح جسمانی بھی پھر دو قسم ہے، وہبی اور کسبی۔ جسمانی انعامات وہ انعامات جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر کیے ہو، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا، کوئی کمال نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہو۔ اور دوسرے انعامات جسمانی وہ ہوتے ہیں جو کسبی ہوتے ہیں، انسان اس کو حاصل کر لیتا ہے زندگی میں، کسب کر کے، محنت کر کے، کوشش اور مشقت کر کے ان کو حاصل کر لیتا ہے۔ پھر یہاں پر انعام سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر انعام سے مراد ہے اخروی اور دنیاوی روحانی انعامات مراد ہے۔ یعنی انعامت علیہم، یا اللہ تم نے ان لوگوں پر روحانی دنیاوی انعامات کیے ہیں، ان کو ہدایت دی ہے، ان کو پاکیزگی عطا کی ہے، طہارت قلبی ان کو عطا کی ہے، تزکیۃ النفس ان کو نصیب ہوا ہے۔ اور آخرت اخروی انعامات یہاں پر مراد ہے کہ آخرت میں بھی آپ نے ان پر انعامات کیے ہیں دخول جنت سے، کہ ان کو جنت میں پہنچا دیا ہے اور داخل کرا دیا ہے۔ اگر مفسرین کہتے ہیں کہ ہم اگر یہاں پر دنیاوی کسبی انعامات لے یا دنیاوی جسمانی انعامات لے تو یہ تفسیر کوئی اچھا نیا فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ یہ انعامات تو کفار کے پاس بھی ہوتی ہے۔ جسمانی انعامات دنیاوی، ان کی جسموں کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کی رنگت کو دیکھو، خوبصورت رنگت، خوبصورت جسم اور جسامت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، ان پر دنیاوی انعامات ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر ہم دنیاوی روحانی اور اخروی انعامات ہی لیں گے، جو صرف اللہ رب العزت مومنوں پر، اپنے اولیاء پر اور نیک اور صالحین بندوں پر ہی کرتا ہے۔ انعمت علیہم، پھر اس کی مصداقات کیا ہے انعمت علیہم کے؟ تو معالم التنزیل کہ ان سے کون مراد ہے، کون لوگ مراد ہے انعمت علیہم سے؟ تو معالم التنزیل میں ابو زید کا قول نقل ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ اجمعین وہ مراد ہے۔ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اہل بیت مراد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہ مراد ہے، اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انعمت علیہم وہ مراد ہے۔ اور ربیع ابن انس کا قول ہے کہ انعمت علیہم سے مراد تمام انبیاء ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس سے مراد ہے۔ اور امام ابن جریج وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمین اس میں داخل ہیں، تمام مسلمان جن کو عقید اسلام، عقید توحید وہ نصیب ہو چکا ہے اور وہ اس کو قبول کر کے گزر چکے ہیں، وہ تمام لوگ انعمت علیہم میں داخل ہے۔ اور یہ قول افضل ترین قولوں میں سے ہے، اقوال میں سے ہے۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب ترکیبی لحاظ سے اس میں بھی دو تراکیب ہے، ایک یہ ہے کہ یہ بدل واقع ہوا ہے ما قبل سے، اس میں بھی بدلیت کی ترکیب ہے، اور یا یہ صفت ہے ما قبل کے لیے، صراط الذین انعمت علیہم کے لیے یہ صفت واقع ہوا ہے ترکیب میں۔ تو پھر ترجمہ اس طرح ہوگا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر
آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، وہ ایسے لوگ ہیں، وہ منعم علیہم ایسے لوگ ہیں، غیر المغضوب علیہم کہ ان پر غضب نہیں کیا گیا. تو یہ صفتیت کا معنی بن جائے گا. اور یہاں پر صفتیت ہی افضل ترکیب ہے کہ یہ صفت ہے ترکیبی لحاظ سے. اور بدلیت کی ترکیب پر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے 3 طریقوں سے رد کیا ہے کہ 3 طرق سے یہ ترکیب بدلیت کی یہاں پر صحیح نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ اگر ہم اس کو بدل مان لیں غیر المغضوب کو، تو پھر بدل اور مبدل منہ میں مقصود وہ بدل ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ غیر المغضوب یہ مقصود بن جائے گا اور انعمت علیہم وہ غیر مقصود بن جائے گا. اور حال یہ ہے کہ یہاں پر دعا میں مقصود کون ہے؟ انعمت علیہم. مقصود یہاں پر دعا میں انعمت علیہم ہے، منعم علیہم لوگ مقصود ہے. تو یہاں پر پھر مقصود وہ غیر مقصود بن جائے گا. اور دوسری طریقے سے دوسری خامی ترکیب بدلیت میں یہ ہے کہ بدل مبدل منہ کے لیے تاکید ہوتا ہے. بدل ترکیب میں مبدل منہ کے لیے ایک قسم کی تاکید ہوتی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ تأسیس افضل ہوتی ہے تاکید سے. تاکید تو صرف وہ ماقبل مضمون اس کو موقت کرتی ہے، اور اگر آپ نیا معنی لیتے ہو، نیا ترجمہ کرتے ہو تو یہ تاسیس ہو گئی، اور تاسیس وہ ترجمے میں اور وہ ترکیب میں وہ افضل ہوتی ہے تاکید سے. تو اس لیے پھر یہ تاکید بن جائے گی، اور تاکید اتنی افضل ہوتی نہیں ہے، تاسیس اولا اور افضل ہوتی ہے. اور تیسرا طریقہ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ بدلیت کی ترکیب اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر غیرو آیا ہے، اور غیرو کلام عرب میں یہ بدل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ غیرو تو استثناء کے لیے آتا ہے. استثناء کبھی صفت کی کرتا ہے، کبھی حال کی کرتا ہے، لیکن بدلیت کے لیے غیرو کا لفظ وہ کلام عرب میں استعمال نہیں ہوتا. اچھا، اب اگر ہم اس کو صفت مان لیں غیر المغضوب کو، انعمت علیہم سے یہ اگر وہ موصوف بن جائے اور یہ اس کا صفت بن جائے، تو پھر اس پہ وہ مشہور اعتراض ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم وہ تو معرفہ ہے، اور غیر المغضوب علیہم یہ نکرہ ہے. اگر کہ غیروں کی اضافت المغضوب کو ہوئی ہے، لیکن غیرو، شبہو، مثلو، نحو یہ ایسی الفاظ ہیں کہ یہ اضافت سے بھی تعریف کسب نہیں کر سکتے. توغل فی الابہام کی وجہ سے اہل نحو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ غیرو توغل فی الابہام کی وجہ سے اضافت سے بھی معرفہ نہیں ہو سکتا. تو پھر یہاں پر وہی مشہور اعتراض بنتا ہے کہ موصوف اور صفت کے مابین مطابقت نہیں بنتی، غیر المغضوب یہ نکرہ ہو گیا تو پھر مطابقت نہیں. تو اس کا جواب 3 طریقوں سے مفسرین نے اس کا جواب کیا ہے کہ غیرو تب نکرہ بنتا ہے جب اس کا مضاف الیہ عام ہو، جب اس کا مضاف الیہ اس میں تعمیم ہو، وہ عام ہو، تو پھر غیرو اس سے تعریف کسب نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کا مضاف الیہ خاص آ جائے، اس میں تخصیص ہو، تو پھر غیرو وہ معرفہ بن سکتا ہے. اور دوسرا جواب یہ کیا ہے کشاف نے یہ جواب کیا ہے کہ غیرو چلو ہم مان لیتے ہیں غیرو نکرہ ہے، لیکن ما قبل انعمت صراط الذین انعمت علیہم، الذین وہاں پر موصول آیا ہے، اور موصول اسماء اشارات مضمرات اس کو مبہمات کہتے ہیں، اور مبہمات وہ بھی نکرات ہوتے ہیں کیونکہ موصول صلے کا محتاج ہوتا ہے. موصول بغیر صلے کے ترکیب میں کچھ واقع نہیں ہو سکتا، تو موصول کے لیے صلہ ضروری ہے. تو جب وہ صلے کا محتاج ہو گیا
تو اس میں بھی نکارت آ گئی، تو غیرو بھی نکرہ ہو گیا، اور یہ ماقبل جو الذین تھا موصول باصلہ وہ بھی نکرہ ہو گیا، تو دونوں میں مطابقت وہ آ گئی۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ غیرو کے دو حالات ہیں۔ غیرو جب مابین ضدین واقع ہو جائے تو پھر یہ معرفہ ہوگا، اور اگر مابین ضدین واقع نہ ہو جائے تو پھر نکرہ ہوتا ہے۔ یہاں پر غیرو مابین ضدین واقع ہوا ہے، انعمت علیہم، منعم علیہم ایک قسم کے لوگ ہیں، ان کی ضد جن پر غضب ہوا ہے، انعام ہوا ہے اللہ کی طرف سے اور غضب ہوا ہے اللہ کی طرف سے، تو بعض لوگوں پر انعام اور بعض پر غضب، اور انعام اور غضب ایک دوسرے کے ضدین ہیں، تو یہاں پر غیرو مابین ضدین واقع ہوا ہے، اور غیرو جب مابین ضدین واقع ہو جائے تو پھر یہ معرفہ بن جاتی ہے۔ اور یہ بحث نحو کی کتابوں میں وہ منصرف اور غیر منصرف وہاں پر بھی آتی ہے کہ وہاں پر بھی یہی اعتراض بنتا ہے۔ تو یہ تین جوابات مفسرین نے کہی ہے، تو لہٰذا صفتیت کی جو ترکیب ہے وہ افضل ہے، اور اعتراض ان کے جوابات مفسرین نے اس طریقے سے دی ہے۔ اللباب میں ابن عادل خطیب شرمینی ان تمام نے یہ جوابات اس کی دیے ہیں۔